محفل بام عروج پہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ پیر صاحب پوری وجاہت کے ساتھ مسند صدارت پر جلوہ گر ہیں. محفل کو حسن مل رہا ہے اور مجھ جیسوں کو حوصلہ. آپ کی نگاہ ناز کے حصار میں ہم سب ہیں. آئیے جہاں ریحان نے چھیڑ کے چھوڑ دیا وہیں سے چھیڑ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. میلاد مصطفیٰ ہے اور میں خالصتاً نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں. توجہ. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. مصرع ثانی پڑھنے چلا ہوں. آج کی رات کا بڑا مصرع. اللہ جانے کون سنے گا, کون سمجھے گا, کون بولے گا. میرے خاموش سامعین توجہ. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چوبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چوبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. میں نے پہلے دو مصرے بڑے آرام سے پڑھے, آپ نے بڑے آرام سے سنے. مجھے وہ داد نہیں ملی جو توقعات میں نے آپ سے وابستہ کی ہیں. خیر کوئی دکھ رنج غم افسوس والی بات نہیں, لیکن چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے. آج کی رات بولتے رہو, داد چھوٹی پڑ جائے مصرع بڑا پڑھوں. جس کے سینے میں اس کے نبی ہے اور جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے. چوتھے مصرے پہ جب میرے ہاتھ فضا میں بلند ہوں تو کوئی دوست مخن نہ فرمائے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نبی کو صدا دے کہ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول. سارے بولو سارے. جو امیر بن کے بیٹھا ہے وہ نہ بولے, جو نبی کا نوکر اور فقیر بن کے آیا ہے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول. 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 بلکہ حقیقت یہ بھی ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیر. بولو یار بولو. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیر. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیر. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیر زندہ ہے. تو پھر کیوں نہ کہوں, شاید کسی کے حاشیہ ادراک میں آئے, شاید کسی کے وہم و گمان میں ہو, شاید کسی کی خرد کو لالے پڑے, شاید کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہو کہ زندہ پیر, پیر زندہ ہے. گھمکول شریف کے اتنے نعرے, اتنے غلامان. لو سنو دوستو, میں اسی الجھن کو تو سلجھن میں بدلنے آیا ہوں. قبلہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے یہی تو بتانے آیا ہوں کہ دل سے اس بے دل کے دل کی, دل سے اس بے دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی. دل حصار بندگی سے بند ہونا چاہیے. زندہ پیر کو ماننا مشکل نہیں, ایک شرط ہے آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. اور یہ بات ساری عشق کی ہے. اور عشق کے بارے میں کیا بات کروں. مصور پاکستان, حکیم الامت, شاعر مشرق, قلندر لاہور, درویش سیالکوٹ, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ. دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ. بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ. دل کو ان کی یاد سے. ضروری نہیں میں ہر جملہ زور سے پڑھوں. کیا علامہ کے جملوں میں اتنا زور نہیں آپ سبحان اللہ کہہ سکے؟ اگر استخارہ ٹھیک آئے تو کہیے سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ. بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر سلام ہے آپ کو. عشق پر, عشق پر. اور عشق کیا ہے؟ عشق جینے نہیں دیتا, مجھے مرنے نہیں دیتا. جینے نہیں دیتا, مجھے مرنے نہیں دیتا.
عشق تو فریاد بھی کرنے نہیں دیتا۔ عشق کیا کرتا ہے؟ عشق جب بھی مقام کرتا ہے، مقتدی کو امام کرتا ہے، تیرے ہر ایک فقیر کو آقا ہر سکندر سلام کرتا ہے، تیرے ہر ایک فقیر کو آقا، تیرے ہر ایک فقیر کو آقا ہر سکندر سلام کرتا ہے، تیرے ہر ایک فقیر کو آقا ہر سکندر سلام کرتا ہے۔ جہاں محترم حافظ ریحان نقشبندی نے محفل کا رنگ باندھا ہے، اس رنگ کو مزید صد رنگ خاور نقشبندی کریں گے، اور پھر ہمارے محترم بھائی احمد رضا قادری لاہور سے بھی تشریف لائے، اور جگر گوشہ امام الخطبہ حضرت خطیب پاکستان خطیب عالم اسلام صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب بھی جلوہ گر ہیں، انشاءاللہ اپنی روح پرور اور کیف آور واحد آفریں ایمان افروز اور باطل سوز گفتگو سے نوازیں گے۔ شفیق ساؤنڈ والے میری بھدی آواز کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اور دانش موویز والے کیمرے کی آنکھ میں اسے محفوظ کر رہے ہیں، ان دوستوں کو بھی سلام ہے۔ میں صرف 4 مصرے صاحبان کے حکم پہ اور پڑھتا ہوں، اور اسی کی شرح کرتے ہوئے میں اپنے ایوان سے عظیم ثنا خان کو صدا دے دوں گا۔ آئیے 4 مصرے اس بادشاہ کے پڑھتا ہوں جو کبھی تو حسین لگتا ہے، کبھی حسین لگتا ہے۔ وہ شہنشاہ جو حقیقتاً حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے، تو کہہ رہا ہوں شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے، شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے، علی کا لاڈلا صحرا کا چین کہہ کر دیکھ، حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں، بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کر دے، بس ایک بار تو دل سے، بس ایک بار تو دل سے۔ اور ریحان توجہ کیجئے گا، کہہ رہا ہوں خاور بھائی، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، لفظوں کے متلاشی، لفظوں کے پجاری، لفظوں کے قدردان، لفظوں کے کھلاڑی، ادب نواز، سخن فہم، علم دوست، توجہ فرمائیں، جنہیں ناز ہے ادب کی کتابیں گھر رکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اچھا شعر کہہ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، شعری ذوق رکھنے والے توجہ فرمائیں۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے دعویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں، اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، سلام ہے آپ کو، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے۔ مجھے پیر جی سرکار نے بڑے دل سے یاد فرمایا، اور میں ان کی محبت کی زنجیر میں گرفتار ہو کے چلا آیا، میں دل سے آیا ہوں، دل سے پڑھ رہا ہوں، دل والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، دل والوں میں پڑھ رہا ہوں، سنگ دل نہ بولو، جن کے سینے میں پتھر ہے انہیں معافی ہے، جن کے سینے میں دل ہے اور دل میں نبی کی آل کی الفت ہے، کہو سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے۔ ڈاکٹر شفا صاحب، ایک لفظ ہے صدا سین سے، ایک صدا ہے سواد سے، سین والے صدا کا مطلب ہے ہمیشہ، سواد والے صدا کا مطلب ہے آواز، ان دونوں صدا کو ایک مصرے میں استعمال کر رہا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، بولتا کون ہے۔ کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین، صدا یہ آئی جان لے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے۔ قبلہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے آدھے مصرے میں تاریخ پڑھتا ہوں۔ بشر سے چل بشیر تک، کل کہیے سبحان اللہ، کل، آج کہنا ہے حضرت تو آج جلوہ گر ہیں تو آج کہو سبحان اللہ۔ بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ میں تیسرا اور آخری حاصل کلام اور جان سلام شعر پڑھتا ہوں۔
وہی سمجھ لیجئے اسی پہ سلام کر دوں گا۔ شعر مشکل ضرور ہے لیکن مشکل کشا والے مدد کریں گے۔ کہہ رہا ہوں عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ توجہ، سر اٹھاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ بول تو صحیح نہ یار، کیا کہنے آپ کی سماعت کے، کیا کہنے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید، میں پوری قوت، پوری طاقت، پوری وارفتگی، پوری توانائی، پوری جس، پورے تسلسل، پوری روانگی سے مصرع حاضر کرتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے مقدر جگانے کون آیا ہے، نصیب سلانے کون آیا ہے، کس کا عقیدہ عرش پر ہے، کس کا فرش پر ہے۔ کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، یہ جتنے با کمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ بول تو صحیح نا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، ارے یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین۔ سلام ہے آپ، سلام ہے۔ مجھے بار بار سرگوشی کر رہے ہیں حافظ ریحان اور ایک کلام کا حکم دے رہے ہیں، بات 1 منٹ کی ہے۔ اب چونکہ یہ چھیڑ چھاڑ ان کی مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں چھڑی نہ جاؤں، بس آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرما دیں تو حظ اٹھائیں گے۔ تاریخ کا حوالہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اب چونکہ بہت پرانے جملے ہیں، میں نے جب سے پڑھے ہیں پھر تب سے نہیں پڑھے، اب یہ حکم کر رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں، اور یہ روز روز معاملات اور یہ زیارتیں نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے دامن پھیلا لو، جملے مجھ سے سنو، توجہ ادھر رکھو، کسی ایک پہ نظر پڑ گئی تو بگڑی بن جائے گی۔ کہہ رہا ہوں 3 شعبان 4 ہجری، ولادت حسین 1 سے 1.5 منٹ شہادت حسین تک پہنچاؤں گا۔ کہہ رہا ہوں 3 شعبان 4 ہجری، حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے۔ اچھا حضور والا، یہ 3 اور 13 کا محاورہ بھی عجب ہے، میں آپ کی نگاہ التفات بھی لیتا رہوں اور پھر مجھے طمانینت اور سکون بھی ملتا رہے اور میں ادھر جملے بھیجتا رہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں مصرے مکمل کروں یا سارے چلے جاؤ یا سارے کو سبحان اللہ، گل یہ بڑی ہو گئی ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری، حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے۔ 3 اور 13 کا محاورہ سن لو، اکثر کہا جاتا ہے سید صاحب ان کا ذکر نہ کیا کرے، نہ وہ 3 میں نہ وہ 13 میں، نہ وہ 3 میں نہ وہ 13 میں۔ میں نے بہت غور کیا بھئی یہ 3 اور 13 کا محاورہ کیا ہے دوستو، مجھے تاریخ اٹھانا پڑی، کھنگالنا پڑی، برق الٹتے پلٹتے چلے گئے، بات سمجھ میں آئے کہ حسین آئے 3 شعبان کو، علی آئے 13 رجب کو، حسین آئے 3 شعبان کو، علی آئے 13 رجب کو، توجہ، حسین آئے 3 شعبان کو، علی آئے 13 رجب کو، حسین نے اسلام بچایا، علی نے ایمان بچایا، تو دونوں کا منکر ہے، نہ وہ 3 میں ہے نہ وہ 13 نہ وہ 3 میں ہے۔ تو بھائیے بات آگے بڑھاؤں، 3 شعبان 4 ہجری، حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے، سیدہ کی گود میں ننھے نواسے حسین کو دیکھ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں۔ دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے، اور مجھے سبحان اللہ کہنے کے لیے آج کوئی بندہ نہیں چاہیے، مجھے زندہ پیر کا زندہ غلام چاہیے، مجھے بندہ نہیں چاہیے، مجھے زندہ پیر والا عقیدہ چاہیے۔ تو سبحان اللہ، فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں، حسن اٹکیلیاں کرتا ہے تیری گودی میں، فاطمہ
کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں، حسن اٹکیلیاں کرتا ہے تیری گودی میں، رات اور چاند تو لازم و ملزوم ہے مگر۔ چوتھا مصرع مجھے دیکھو اور پھر سنو، سنا کانوں سے جاتا ہے سمجھا آنکھوں سے جاتا ہے۔ یہ تو قبلہ پیر صاحب بتائیں گے کہ کامیابی سننے سے نہیں سمجھنے سے ہوتی ہے۔ فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں، حسن اٹکیلیاں کرتا ہے تیری گودی میں، رات اور چاند تو لازم و ملزوم ہے مگر، ارے دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گودی میں، دن کو بھی چاند اترتا ہے۔ 3 شعبان حسین دنیا میں حسین و منی، حسین مسجد میں حسین و منی، حسین گھر میں حسین الحسین و منی وانا من الحسین۔ آؤ اس حدیث کو سمجھانے کی کوشش پہ ہم اور سید ناکام کر رہا۔ حسین گھر میں حسین و منی، حسین مسجد میں حسین و منی، گود میں بٹھاتے ہوئے حسین و منی، سینے پہ لٹاتے ہوئے حسین و منی، کندھے پہ سوار کراتے ہوئے حالت نماز میں حسین و منی۔ یہ ٹکڑا سفر کرتا کرتا 10 محرم الحرام 61 ہجری حسین میدان میں آئے، کہا دنیا والو مجھے پہچانو، انا ابن مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں چنے ہوئے کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں۔ صاحبان بتانا یہ چاہ رہا ہوں، حسین سر نہ کٹاتے اسلام نہ بچتا، اسلام نہ بچتا، ایمان نہ بچتا، ایمان نہ بچتا تو کچھ نہ بچتا۔ تو کہنا پڑے گا زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، معاشر تلک رسول رہیں گے حسین سے۔ حیران ہے اس بات پہ دنیا، قتل بھی ہو کر جیت گئے، لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے، صرف 72 جیت گئے۔ حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ بس کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، جو آیا بزم حسین میں حسینی ہو گیا۔ انہی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی خوبصورت آواز اور دل نشیں انداز اور خوبصورت چہرے کے مالک ثنا خان، بڑی مدھر رسمنتی میٹھی اور شیریں زبان اور آواز کا استعمال، آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ اس جذبے کے تحت محترم حافظ محمد خاور نقشبندی جو کہ کراچی سے تشریف لائے، میں انہیں صدا دے رہا ہوں، اس یقین سے تشریف لائیں اور ہمیں نعت سنائیں کہ آقا میں نعت پڑھتا رہوں اور سامنے آپ آ جائیں، کاش ایک روز وہ پرکیف نظارہ دیکھوں۔ گمکول شریف کا کوئی غلام کھڑے ہو کے گونجتی گرجتی آواز سے نعرے لگائے تاکہ خاور نقشبندی کی طبیعت کچھ پڑھنے پہ مچل جائے۔ اس سے زیادہ مبارک گھڑی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ سرکار سن رہے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
اللہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا بابا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا تیرے دیدار کیتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو پردہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ سب پڑھ لیں کوئی زبان خاموش نہ رہے قبلہ پیر جی سرکار بیٹھے ہیں حضور قبلہ پیر و مرشد کو گواہ بنا لیتے ہیں انشاءاللہ یہ درود پڑھا بروز محشر کام آئے گا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلہ ہے مینوں دنیا اس لئی چم دیے مینوں چم گیا کملی والا مینوں دنیا اس لئی چم دیے مینوں چم گیا کملی والا دور کب تک رہوں مدینے سے واہ دور کب تک رہوں مدینے سے شرم آتی ہے اب تو جینے سے در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مل کر در پہ بولا
پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ مکی مدنی، صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ کربل کے پیاسوں کا، دکھڑے مٹاؤ، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ جانے کس کی زبان سے ادا کیا ہوا قبول ہو جائے، مل کر در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، محشر میں ہوگا لب پہ یہی، محشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم تو بچاؤ، ہم تو بچاؤ مکی مدنی، بچاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، دید تیری ہو عید میری، دید تیری ہو عید میری، آقا دید تیری ہو عید میری، دید کراؤ مکی مدنی، دید کراؤ کہنے مکی مدنی، در پہ بلاؤ، مل کر در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جیسے ہیں نبھاؤ، جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی، جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب مل کر پڑھیں گے، پڑھیں گے نا، پڑھیں گے نا۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، مل کر ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی
تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم ہیں التجا والے مل کر ہم ہیں التجا والے آقا آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کیجے بھیک کچھ عطا کیجے اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا والے مل کر ہم ہیں التجا والے سب ہے نا سب التجا والے ہیں نا اس در کے بھکاری سب ہیں مل کر پڑھتے ہیں ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے چھیڑنا ہمیں دنیا چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے سید الورا والے شاہ دو سرا والے ہم ہیں التجا والے مل کر ہم ہیں التجا والے ابن مرتضی نے کہا ابن مرتضی نے کہا سن شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے خود کہا میرے رب نے کہ بخش دوں گا میں سب کو پر آئیں آپ کے در پر آئیں آپ کے در پر جتنے ہیں خطا ہم ہیں التجا والے مل کر آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کیجے اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا والے اور ایک شعر قبلہ پیر جی سرکار کی خدمت میں پیش آج ہی ملا اور پیش خدمت ہے ساقیا
ہر قدم پر تیری خیر ہو ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو تیری نظر کرم سے رہے واسطہ ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے ساقیا ہر قدم پر تیرا ساتھ ہو ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو مل گئی جن کو مرشد کے قدموں میں جا مل گئی جن کو مرشد کے قدموں میں جا خوف ان کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا مل گئی جن کو مرشد کے قدموں میں جا مل گئی جن کو زندہ پیر کے قدموں میں جا مل گئی جن کو پیر جی کے قدموں میں جا مل گئی جن کو پیر جی کے قدموں میں جا خوف ان کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا دراصل ہے یہی زندگی کا مزہ کہ سامنے یار ہو دم نکلتا رہے ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو تیری نظر کرم سے رہے واسطہ ساقیا ہر قدم پر تیری خیر ہو آخر میں ایک شعر آپ تشریف فرما ہے کلام بہام سے اے تن میرا چشمہ میں مرشد رجاں لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہیں آوے میں ہور کدے ول بجا ہو
دیدار ہے باہو میرے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو دعا منگیا کرو سنگیوں کتے پیر نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاونا جیوندے بھی مرے رہنے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو میرے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑ ہزار بارک اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے اور میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے کراچی سے تشریف لائے ہوئے عظیم ثنا خان خاور نقشبندی بارگاہ رسالت و ولایت میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے تھے صاحبان وقت کی تنابیں کھینچی ہیں رات کے اس پہر میں انہی جذبات کی ترجمانی میں اپنے عوان سے عظیم ثنا خان کو جلد از جلد صدا دے رہا ہوں صرف ان 4 مصروں کے ساتھ کہ امید کرم سید کونین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے کرم کی امید کون کون باندھے بیٹھا ہے تو پھر سب کا یہ سبحان اللہ یہ تو محفل کرم ہے یہ بارگاہ کرم ہے یہی وقت کرم ہے اور ہم کرم ہی تو مانگنے آئے ہیں امید کرم سید کونین سے ہے حافظ صاحب مصرع ثانی سنیے اور دعا دیجئے گا امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے یہاں شیخین کریمین سے مراد خلیفہ اول و بلا فصل یار غار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مراد رسول خلیفہ ثانی جانشین پیغمبر فاروق اعظم مراد ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدا عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدا ارے نسبت میری حسنین کریمین سے ہے نسبت میری حسنین کریمین سے ہے نسبت میری حسنین کریمین سے ہے یہ میں واللہ باللہ سمت اللہ شریک قسم اٹھائی ہے میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں پیر جی سرکار کے بہت کچھ ہے سینے کے اندر کیونکہ وقت کی تنابیں کھینچی ہیں دامن وقت میں گنجائش نہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی مقدر نے جابری اور وقت نے داوری کی میری حاضری ہوئی تو وہ کلام بھی شریک بس کروں گا کہ جو آپ اکثر و بیشتر سنتے بھی ہیں اور حکم بھی فرماتے ہیں اب چونکہ ڈھیر سارا وقت ہو گیا ہے اور اس لیے میں فی الفور اپنے عوام سے عظیم ثنا خان اس یقین سے انہیں بلا رہا ہوں کہ کرتے ہیں خلوص سے جو آقا کی چاکری دن رات کرتے ہیں سرکار ان کی رہبری آقا کے حکم سے اب ہوتی ہے حاضری تشریف لاتے ہیں داتا کی نگری لاہور سے حافظ احمد رضا قادری عروس البلاد شہر لاہور کی عظیم ثنا خان حافظ احمد رضا قادری بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت صوت و صدا اور منفرد طرز ادا کے ساتھ اپنی عقیدتیں آقا کریم مدنی جانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور آج ماشاءاللہ آج کا جبہ بھی خوبصورت ہے مہربان
اور کالا جبہ پوش ثنا خان آپ کے سامنے ہے. ایک نعرہ اتنا بڑا لگائیے کہ حافظ صاحب کی طبیعت کچھ پڑھنے پہ مچل جائے. ہماری حاضری عرش پہ لگے گو کہ محفل فرش پہ سجی ہے. یوں جھولی پھیلا کے بیٹھو جیسے مدینہ تو رسول میں گدا کر بیٹھی ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے، ابو بکر مزاج ہوتے ہوئے، عمر فاروق طینت ہوتے ہوئے، عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے، مولا علی سے جرت لیتے ہوئے، حسینی جذبہ رکھتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہوئے، حضرت زندہ پیر سے بھیک لیتے ہوئے آسمان تک پہنچنے والا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر. حافظ احمد رضا قادری. دل کی عطا گہرائیوں سے آج میں حضرت والا شان محتاب ولایت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس خوبصورت محفل کے اہتمام پر بھی اور یہاں آپ کی موجودگی اور آپ کی صدارت اور آپ کی نگاہ کرم متواتر ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک تشریف فرما ہے. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پیر جی سرکار کا سایہ تا دیر زندہ پیر کے غلاموں کے سروں پہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. آمین. حافظ صاحب کیا کہنے. آج میں نے پچھلے سال ایک بات کہی تھی، آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا. یہ پیر جی سرکار کی زندہ کرامت ہے، حقیقت بات ہے کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا، میں نے یہ بات محسوس کی تھی پیر جی. آج بھی میں نے یہ بات محسوس کی ہے. سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پیر جی سرکار تشریف لے جاتے ہیں، جس شہر میں بھی جائیں، اسلام آباد ہو، ملتان ہو، فیصل آباد ہو، گجرات ہو، جہلم ہو، کہیں بھی، خدا کی قسم جس محفل میں آپ نے آنا ہوتا ہے اس محفل کا آپ شہر کے کسی بھی کونے میں کہہ کے پیر جی کا نام لے کے پوچھ سکتے ہیں کہ محفل کہاں ہو رہی ہے. وہ کوئی بھی نوکر ہوگا، غلام ہوگا، فقیر ہوگا، کسی بھی عہدے پہ فائز ہوگا، وہ آپ کو فوراً بتا دے گا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی محفل میں جانا ہے، زندہ پیر سرکار گنگول شریف والوں کے عرس پہ جانا ہے، یہاں سے یہاں جا کے یہاں ہو رہا ہے. تو آج بھی اسی طرح ہم پہنچے ہیں. پچھلے سال بھی آپ کے پاس اس طرح ہم حاضر ہوئے تھے اور میں دعا گو ہوں، اپنا دل سے دعا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر شفا نواز صاحب کے لیے اور ہمارے بہت ہی محترم بھائی مبارک صاحب کے لیے. ان کے والد محترم بھی تشریف فرما ہیں کہ جو متواتر رابطے میں رہتے ہیں، محبت کا اظہار فرماتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بہت خوب حافظ جی، بہت خوب. تھکے تو نہیں ہیں؟ پنجابی چ گل کر لینے ہیں. تھکے تو نہیں ہو؟ پکی گل ہے، ہتھاں نو بلند کرو جڑے تھک گئے ہو. اللہ جی ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ مسکراہٹیں اللہ کرے آپ کے چہروں پہ آتی رہیں. وقت خاصا ہو چکا ہے، اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ بڑا لطف آ رہا تھا مجھے آج اچانک حاضری کا. ماشاءاللہ یہاں پہ ارادہ بھی کیا اور یقیناً ان کی حسرت بھی ہوگی. تو حامد بھائی کے
لیے میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس عقیدے کو دل میں بٹھا کر درود پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا زندہ پیر دا میلا زندہ پیر دا میلا محفل نو سجائی رکھنا چونکہ او دے آن دا ویلا محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا تے جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او کونے زہرا دا او بابا نالے حسنین دا نانا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ کے ذکر سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ حمد جو پیر جی قبلہ کو ذاتی طور پہ خود بہت پسند ہے، اکثر محافل میں سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اکثر فرمائش کر دیتے ہیں، پیش کر رہا ہوں۔ انداز اچھا لگے، صدا پسند آئے تو ہاتھ بلند کر کے کیا کہیں گے؟ جڑے تھک گئے وہ نہیں، جڑے زندہ پیر دے زندہ غلام بیٹھے نے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کی کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ لہو اللہ 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 ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ 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 بگڑ سارے کم بناؤندا اللہ بگڑ سارے کم بناؤندا بگڑ سارے کم بناؤندا ذرا اپنا سجا ہاتھ بلند کرو
اللہ دی وحدانیت تے ہتھاں نوں بلند کر کے اچھی آواز نال مل کے کہنا اللہ ہے بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ہے اللہ ہے بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ہے اللہ ہے بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ہے بولو نا ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے بولو اللہ 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 هو اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں جو چاہتا ہے وہی ساری فکراں رب دور کر دے اس شعر نو سن کے اس شعر دے آخر چ ہتھاں نو بلند کر کے کہنا ہے اللہ ہے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیوں فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ اے اللہ اے کیونکہ 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 تھاں رزق پہنچاوندا اللہ اے بولو نا ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 هو 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 اللہ کہو سبحان اللہ والضحا دی صورت یارو دس دیے والضحا دی صورت یارو دس دیے قرآن پڑھتے ہیں کون کون پڑھتا ہے اللہ کرے جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اتنی عادت بھی پکی بنا لے قرآن پڑھنے کی قرآن پڑھو تو عاشق رسول بن کے پڑھو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا پھر قرآن کی ہر آیت مدحت مصطفیٰ لگے گی جتنے عاشق بیٹھے ہیں چاہتے ہو کہ تیری قرآن کی عادت پکی ہو جائے اور کل قرآن تیرے حق میں گواہی دے تیری شفاعت کے لیے تو اس شعر کو سن کے اللہ نے اگر دو ہاتھ دیے ہیں تو بلند کر کے اونچی آواز سے کہنا اللہ ہے والضحا دی صورت یارو دس دیے ہو والضحا دی صورت یارو دس دیے کی دس دیے کہ سب تو پہلے
سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے بولو نا ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 اے دسو گمگول شریف کدی کدی حاضری ہوئی اچھا ماشاءاللہ پیر جی ادھر تو سب کی حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ کرے جس کی نہیں ہوئی اس شعر کے آخر میں ہاتھ بلند کر کے اگر کہے اللہ اے ایسے سال اس مبارک سے گمگول شریف زندہ پیر دے دردہ لنگر کھانا نصیب ہو جائے شعر سن لو کہ جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا ہو جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا ہو جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا ہن ویکھاں گے کنے زندہ پیر دا لنگر کھادا ہے تے کنے کھانا ہے جڑا ہاتھاں نچا کے بولے اللہ ہے کہ جس تے چاہے او اپنا کرم کرنا او پھر کی کردا ہے زندہ پیر دے در پجواوندا اللہ ہے اللہ ہے زندہ پیر دے در پجواوندا اللہ ہے اللہ ہے پیر جی دے کول پجواوندا اللہ ہے اللہ ہے پیر جی دے کول پجواوندا اللہ ہے اللہ ہے زندہ پیر دے در پجواوندا اللہ ہے اللہ ہے پیر جی دے در پجواوندا اللہ ہے بولو نا ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے ساریاں دی گل بناؤندا انج نہیں ذرا مل کے بولو بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ ہے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ 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 کہیے سبحان اللہ آج میں ایک ایسی نعت پیش کرنے لگا ہوں جو میں نے ابھی تک پیر جی کی موجودگی میں نہیں پڑھی لیکن اب دل کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی بات ہو ہم سب مدینہ مدینہ کریں اور جب بھی عاشق مدینہ منورہ جانے کی تیاری پکڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے پیر جی کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا
مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے ہر آقا گئی عرش پہ یہ آقا کی قسمت، ہر آقا گئی عرش پہ یہ آقا کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد کے گھر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا گے مجھے سرکار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ توجہ ہے ادھر، توجہ ہے، پھر ادھر توجہ رکھیے۔ بابا جی تو جھوم رہے ہیں، آپ نہیں جھوم رہے، صرف بابا ہی جھومدا پیا ہے، انہوں ہی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی۔ کتنا اچھا نصیب ہے کہ حضور دی نعت تے جھوم رہے ہیں، نہ اپنی کوئی خبر ہے نہ خیال ہے، بس ایسے گل تے جھومی جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سرکار نو رحم آ جائے، کرم سرکار کر دن تے ای بابا مدینے پہنچ جائے، تسی ویکھدے رہ جاؤ۔ جن نے مدینے جانا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے آ جائے گا بلاوا اسے انشاءاللہ، آ جائے گا بلاوا اسے انشاءاللہ، آ جائے گا بلاوا اسے انشاءاللہ، کسے ہاتھوں کو جو بلند کرے اور یہ پڑھے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے بھاتی نگی غم دم مجھے جنت کی جوانی۔ شکر ہے ادھر والوں نے بھی سبحان اللہ کہا، بڑے ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ بھاتی نگی غم دم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نگی زاہد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا نگی زاہد سے میں حوروں کی کہانی، کیوں بھئی کیونکہ الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا فرماتے ہیں؟
کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، جو بیٹھا ہے چٹائی پہ، جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، غلام ہے غلام ہے، ایک منٹ بھائی ایک منٹ، کتنے نے غلام نظر نہیں آ رہے؟ جڑا غلام بیٹھے حضور دا ہتھاں نوں چاہ کے بولے گا رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے 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 رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام 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 ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، تمہارے آستانے سے، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، صدیق اکبر کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، فاروق اعظم کا صدقہ عطا ہو،
عثمان غنی کا بھی صدقہ عطا ہو، مولا علی کا بھی صدقہ عطا ہو۔ اب جو نام لینے لگا ہوں، اگر عرس میں آئے ہو، حاضر بیٹھے ہو، تو ہاتھ بلند کر کے یہ کہنا ہے کہ زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، پیر جی کا بھی صدقہ عطا ہو، پیر جی کا بھی صدقہ عطا ہو صلی اللہ، پیر جی کا بھی صدقہ عطا ہو، بادشاہ جی کا بھی صدقہ عطا ہو صلی اللہ، پیر جی کا بھی صدقہ عطا ہو صلی اللہ، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، وہ اللہ اللہ کتنا سر تھا، دیکھو اللہ اللہ کتنا سر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری جا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار کے ایسا نہیں کوئی۔ اگر اللہ نے شہادت کی انگلی عطا کی ہے، وہ بدبخت، وہ بے غیرت قوم اگر ہمارے آقا و مولا کے معاذ اللہ خاکے بنا کے اپنا مقدر بگاڑ سکتی ہے، تو آج یہ دیوانے حضور کی شان پہ آج یہ انگلی اٹھا کے ان کو بتا بھی سکتے ہیں، اپنا مقدر جگا بھی سکتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے نہیں کا اشارہ کرنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار 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 ایسا نہیں کوئی۔ خود بھیک دے کے کہتے ہیں منگتوں کا بھلا ہو، خود بھیک دے کے کہتے منگتوں کا بھلا ہو، ایسا سخی دربار تو دیکھا نہیں کوئی۔ بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو، پیر جی کا ہمیں صدقہ عطا ہو صلی اللہ، پیر جی کا ہمیں صدقہ عطا ہو صلی اللہ، پیر جی کا ہمیں صدقہ عطا ہو، پیر جی کا ہمیں صدقہ عطا ہو صلی اللہ، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ سبحان اللہ، چلے گئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اب آیا ہے پانچواں شعر۔
5واں شعر حضور کے گھرانے کی نظر 5واں شعر، سرکار کی آل کی نظر 5واں شعر، آل تشریف فرما ہے، کتنا پیار ہے مولا حسین سے، ہمارے سیدی صاحب کے ساتھ بڑا ساتھ دے رہے تھے، ابھی پتہ چل جائے گا ذوق سلامت ہے یا چلا گیا، کہ زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا 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 وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو چاہتا ہے آج پیر جی کا صدقہ اللہ جھولی بھر دے، ہاتھ اٹھا کے بولے گا بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندہ پیر کا صدقہ عطا ہو، پیر جی کا بھی صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ لطف آیا تو کہیں سبحان اللہ، زبردستی کوئی نہیں، ترلا منت میں نہیں کرنا، اگر لطف آیا تو خود ہی کہیں سبحان اللہ۔ مجھے آج ایک دوست ہمارے آ رہے تھے پیر جی آپ کی محفل میں یہاں پہ، تو مجھے پوچھنے لگے احمد بھائی عمرے کے ٹکٹ ہیں یہاں پہ؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں ہے عمرے کے ٹکٹ ہیں یا نہیں، پیر جی ضرور ہیں آج کی محفل میں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا بھائی عمرے کے ٹکٹ وکٹ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پیر جی خود تشریف فرما، کہتا بس پیر جی ہیں پھر تو میں جا رہا ہوں۔ تو ایک نعت انگلینڈ میں ہوں میں تب بھی فرمائش کرتے ہیں، زندہ پیر دربار شریف پہ ہوں گمگول شریف تب بھی فرمائش کرتے ہیں، لیکن آج میں شروع سے نہیں پڑھوں گا، ماحول بڑا بندہ ہوا ہے، اگر مدینے جانا ہے تو میرے ساتھ مل کے مدینہ مدینہ کرنا ہے، کہ میں کشوں مدینے چلے آؤ، میں کشوں مدینے چلے آؤ، میں کشوں مدینے چلے آؤ، میں کشوں مدینے چلے۔ دسو تو صحیح کس کس نے جانا ہے؟ کیڑا بندہ تیاری پھڑ کے بیٹھا ہے؟ جن نے جانا ہے ذرا ایک منٹ واسطے ہتھاں نو کرے گا بلند، مدینہ پاک واسطے ہتھاں نو لہرا لہرا کے کرے گا کہ آؤ مدینے چل، 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 آؤ مدینے۔ جن نے جانا ہوتا ہے نا وہ پکی تیاری ہوتی ہے، وہ مل کے پڑھتا بھی ہے، کہندا بھی ہے، سارے نو دسدا بھی ہے، جڑا تیار بندہ بیٹھا ہے وہ آواز چاہیے مل کے آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے
आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। दुख रंजो अलम सब छटते हैं, दुख रंजो अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं। मदीने चल, आओ 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 मदीने चले। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। आबे ज़मज़म में पीवा, ओठे में मरा ते जीवा। सदका नवा से आदा, सदका नवा से आदा, सदका नवा से आदा। सदका सुन जिंदा पीर दा, सदका सुन जिंदा पीर दा। सुन मेरिया सारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मदीने वाला लैंदा पे अतारियां। कहिए सुभान अल्लाह। हाजियां ने चुम्मी जाली जाली, ओ कर्मा वाली। लख पे गिरे दारा पावे, लख पे गिरे दारा पावे। छड़ियां ने मारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। मैं कशो मदीने चले, चश्मे साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई कि नजर, जितने खाली ये सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम। बस मनकबत से पहले ये नात का आखिरी शेर है। मनकबत से पहले जिसको आता है हुजूर का सना खान होने का हक अदा करेगा, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ ये शेर पढ़ेगा कि लजपाल जिदा रखवाला है, ओनु कौन मिठावन वाला है। लजपाल जिदा रखवाला है, ओनु कौन मिठावन वाला है। साडी उस सोहणे नाल लग गई है, साडी उस सोहणे नाल लग गई है, साडी उस सोहणे नाल लग गई है, साडी उस सोहणे नाल लग गई है। जेड़ा तोड़ निभावन वाला है, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम। ठीक है, डॉक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया है मुझे और इस कलाम का इन्होंने हुक्म दिया है, वो पेश कर रहा हूँ। हमारे मुबारक साहब ने भी हुक्म दिया था कि मैं आज किसी को पढ़न नहीं देती,
تے تساں واسطے سنبھال کے رکھی سی. ایک شعر حضور آپ کی اجازت سے ان کے لیے ایک شعر اپنے ڈاکٹر صاحب کے لیے پھر اجازت. شالا روے بسدا شالا روے بسدا دوارا زندہ پیر دا شالا روے بسدا شالا روے بسدا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاندا نظارہ زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاندا نظارہ زندہ پیر دا شالا روے بسدا شالا روے بسدا شالا روے بسدا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاؤندا نظارہ زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاؤندا نظارہ زندہ پیر دا. ستیاں نصیباں نوں جگنا کم آپ دا جتنے نصیب جاگے نے وہ تے بولے نا یار. ستیاں نصیباں نوں جگنا کم آپ دا تے ڈبے ہوئے تار دا ڈبے ہوئے تار دا اشارہ زندہ پیر دا ڈبے ہوئے تار دا ڈبے ہوئے تار دا ڈبے ہوئے تار دا ڈبے ہوئے تار دا اشارہ زندہ پیر دا شالا روے وسدا دوارا زندہ پیر دا شالا روے وسدا شالا روے بسدا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاؤندا نظارہ زندہ پیر دا. او رب دا بڑائی پیارا بن جاندا اے. سنیے چاہتے ہو رب کے پیارے ہو جاؤ. رب کو پیارے نہیں رب کے پیارے رب کے پیارے چاہتے ہو جاؤ. او رب دا بڑائی پیارا ہو جاندا اے. ہاتھ اٹھا کے بولو جیڑا بن جاندا اے پیارا زندہ پیر دا جیڑا بن جاندا اے پیارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ زندہ پیر دا شالا روے وسدا شالا روے وسدا شالا روے وسدا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پاؤندا نظارہ ٹھنڈ سینے پاؤندا نظارہ. مرشد پاک بیٹھے ہیں سونے لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی. سونے لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ جدا ایمان ہے کہ سونے لگ رہے ہیں ذرا کرے دو ہاتھوں نو بلند زندہ پیر واسطے. احمد رضا قادری دے واسطے نہیں زندہ پیر واسطے ہاتھوں نو بلند کر کے اچھی آواز نہ کہنا حق ہے. ہاں میرا مرشد سونا حق ہے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا حق ہے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا حق ہے میرا مرشد سونا 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 او میرا مرشد سونا او میرا مرشد سونا او میرا مرشد سونا. کئی کہہ رہے ہیں کئی نہیں کہہ رہے جنہاں دا نام ہن میں لین لگا. میری دعا ہے مولا جڑا ہن کہے حق کے ہتھاں نو چاہ کے بھاویں اگے بیٹھا یا پیچھے بس کہے حق کے مولا اج دی رات جدوں نماز فجر تو بعد اکھ لگے تے زندہ پیر دا دیدار عطا ہو جاوے. ہن دیکھنے کدا ہتھ تھلے رہندا ہے کون اودے نام تے ہتھاں نو چاہ کے حق کے کہندا ہے. ہاں زندہ پیر سونا حق زندہ پیر سونا 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 حق زندہ پیر سونا پیر جی سونے 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 پیر
जी सोने पीर जी सोने पीर जी सोने पीर जी सोने बादशाह जी सोने इनामुल्लाह सोना इनामुल्लाह सोना मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना है नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा दे संगलाई मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा दे संगलाई मैं नीवा हाँ 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 मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा दे संगलाई सदके जवा इना उच्चा तो जिना नीवे नाल निभाई पीर जी सोने 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 बादशाह जी सोने बादशाह जी सोने इनामुल्ला सोना इनामुल्ला सोना सोना शहजादा सोना सोना शहजादा सोना ओ मेरा मुर्शिद सोना ओ मेरा मुर्शिद सोना ओ मेरा मुर्शिद सोना ओ मेरा मुर्शिद सोना राह दे हर कोई आंखें मैं भी आंखा राह दे हर कोई आंखें मैं भी आंखा राह दे हर कोई आंखें मैं भी आंखा राह दे बिन मुर्शिद बिन मुर्शिद बिन मुर्शिद बिन मुर्शिद तेनू रख नहीं लबनी बिन मुर्शिद तेनू रख नहीं लबनी रुल मन से विच रह दे जिंदा पीर सोना 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 मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना अलिफ अला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच नाई अलिफ अला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच नाई ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਆਖਿਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਨਾ जीवे मेरा मुर्शिद जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जो मुर्शिद वाला है पता चल जाएगा अलिफ अला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई नबी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी ओ बूटी अंदर बूटी ओ बूटी अंदर बूटी मुर्शिद वाली अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन ते आई हाथ बुलंद करके जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद 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 कामिल बाहू जे बूटी लाई हो जिंदा पीर सोना पीर सोना जिंदा पीर सोना जिंदा पीर सोना जिंदा पीर सोना पीर जी सोने पीर जी सोने उन्हां दा नाम लैन लगा जिन्हां दे पीर जी ते जिंदा पीर भी गुलाम ने उन्हां दा नाम पता लगे कि कौन कौन उन्हां दा गुलाम बैठे ते उन्हां दे फैज़ नाल इन्हां दा गुलाम है अमला वाले तर तर जांदे गाफिल गोते खांदे अमला वाले तर तर जांदे गाफिल गोते खांदे गौस पाक ते डुबन नहीं देंदे गौस पाक ते डुबन नहीं देंदे कामिल पीर जिना दे गौसे पाक सोना 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 सिद्दीक़ अकबर सोना फारूक आजम सोना उस्मान गनी सोना और मौला अली सोना मौला हुसैन सोना सोना हुसैन सोना और सोना हसन सोना पंचन पाक सोने पंचन पाक सोने कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर मगर अली एथे जान यूं बोलन दी जिन्हें हले तक नहीं हाथ चुकिया इंशाअल्लाह जे गूंगा भी होएगा कि अल्लाह उस ना दा सदका ओनू आवाज अता कर देगा हत्थां च ताकत नहीं होएगी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जिस हस्ती दा ना मेरे लबा ते आन लगा है उस हस्ती दा सदका अल्लाह ताकत भी देवेगा ते रिज़्क भी हत्थां च खुला देवेगा पता चल जाना चाहिए कि किन्ने दीवाने बैठे ने
ہاں مدینے والا سونا، 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 ہٹ کے 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 میرا مرشد سونا، او زندہ پیر سونا. میری حاضری مکمل. ایک دفعہ پیر جی کو راضی کر کے ہم نے یہاں سے بھیجنا ہے تاکہ یہ ہر سال یہاں تشریف لائیں، یہ رونقیں لگیں. آخری نعرہ بلند کر رہا ہوں، جتنا سینے میں دم ہے آج اس پیر کو راضی کر لو، انشاءاللہ زندہ پیر بھی راضی ہو جائیں گے، غوث اعظم بھی، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. حق کے جس نے نہیں کہا 12 دفعہ حضور کی 12ویں کا صدقہ ہاتھ اٹھا کے حق کے کہے گا، او پیر جی سونے، پیر جی سونے، پیر جی سونے، حق کے 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 او زندہ پیر سونا. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہر دفعہ کی طرح ملتان والوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں کے عاشقوں جیسا کوئی عاشق نہیں، اور یہاں کے جو غلام ہیں زندہ پیر کے ان جیسا غلام بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں، کیونکہ یہ ولیوں کی بستی ہے، یہ ولیوں کا شہر ہے. یہاں کم و بیش کئی ہزار، بلکہ کئی روایات میں آتا ہے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ اولیاء کرام کی بستی ہے یہ. تو آج ثابت کر دیا یہاں اولیاء کرام کے گداؤں نے کہ وہ زندہ پیر کی ہستی سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کے ذوق کو، محبتوں کو سلامت رکھے. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ آپ پہ ایسا کرم فرمائے کہ جو زندہ پیر کا لنگر کھائے سیدھا ہی مدینے جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.